سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب حج و عمرہ کرنا ہو تو اس حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے واسطے پورا ادا کیا کرو۔ پھر اگر کسی دشمن یا بیماری کی وجہ سے روک دیے جاؤ تو قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو ذبح کرو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنے موقع پر نہ پہنچ جائے۔ البتہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو جس سے پہلے ہی سر منڈوانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ سر منڈوا کر فدیہ دے دے، 3 روزے سے یا 6 مسکین کو خیرات دے دینے سے یا 1 بکری ذبح کر دینے سے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو یا تو پہلے ہی سے خوف پیش نہ آیا ہو یا ہو کر جاتا رہا، تو جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر نفع اٹھاتا ہو، یعنی ایام حج میں عمرہ بھی کرتا ہو، تو جو کچھ قربانی میسر ہو ذبح کرے، اور جس نے صرف عمرہ یا صرف حج کیا ہو اس پر حج یا عمرہ کے متعلق کوئی قربانی نہیں۔ پھر جس شخص کو قربانی کا جانور میسر نہ ہو اس کے ذمے 3 دن کے روزے ہیں ایام حج میں، اور 7 ہیں جب کہ حج سے تمہارے لوٹنے کا وقت آ جائے۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی کعبہ کے قرب و نواح میں نہ رہتے ہوں، یعنی قریب ہی کا وطن والا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کسی امر میں خلاف نہ ہو جائے، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے باکی اور مخالفت کرنے والوں کو سخت سزا دیتے ہیں۔ ان آیات کے اندر حج اور عمرے سے متعلق کچھ احکامات کا بیان ہے۔ پہلے شروع میں فرمایا کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا ادا کیا کرو۔ ان 2-3 لفظوں میں پہلے حج کا بیان ہے، پھر عمرے کا بیان ہے، اور پھر اتمام ہے، اور پھر للہ ہے۔ ان سب چیزوں پر ہی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حج سبھی جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، 5واں رکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور فضائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور استطاعت کے باوجود نہ کرنے پر وعید بھی بہت سخت فرمائی ہے۔ فضیلت یہ بیان فرمائی کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول، جو حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے۔ اور من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا، بد زبانی نہیں کی، بدعملی نہیں کی حج کے دوران، تو وہ وہاں سے ایسے پلٹتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔
گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے۔ اور نہ کرنے پر جو وعید ہے وہ یہ فرمائی کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اور وہ حج نہ کرے تو میری بلا سے، کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی مجھے اس کے مسلمان رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی ایسا بندہ کہ جو وسعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا تو وہ پھر بہت خطرے میں ہے، بہت خطرے میں ہے۔ اس لیے حج کے حوالے سے فکر مندی کرنی چاہیے۔ ایک تو بہت بڑی جو ہے وہ اس میں فضیلت ہے اور بہت بڑی کمائی ہے دنیا اور آخرت کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ تو حج تو یہ ہے۔ اور پھر حج خود ہے کیا؟ فرمایا حج تو عاشقانہ اداؤں کا نام ہے۔ یعنی حج میں بذات خود اگر غور کیا جائے تو طواف ہے، سعی ہے، کنکریاں ہیں، میدان میں پڑ جانا ہے، اور پھر قربانی ہے، سر منڈانا ہے۔ تو یہ سب کام ایسے ہیں، بس اگر ان کاموں کو الگ الگ سے آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر کیا ہے، کوئی تعظیم کا پہلو ایسا خاص نظر نہیں آتا، لیکن دراصل کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، نیک بندے کہ جن کے کسی موقع پر کسی عمل پر اللہ کی نظر رحمت پڑی، اللہ نے اس عمل کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبادت نہیں، اس جگہ کی افضل ترین عبادت بنا دیا۔ صرف عبادت نہیں، افضل ترین عبادت اس جگہ کی، اس موقع کی، اس مقام اور وقت کی سب سے بہترین عبادت وہی ہوتی ہے۔ جو حج کا جس موقع پر جو فعل ہے، وقوف عرفہ والے دن وہ سب سے بڑا ہے، طواف کے موقع پر طواف سب سے بڑا ہے۔ تو حج اللہ نصیب فرمائے ہر مسلمان کو، اور حج مبرور عطا فرمائے، مقبول حج کی دعا مانگے تو ساتھ میں مقبول حاضری کی دعا مانگے، یا اللہ ایسا حاضر ہونا کہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ دوسری چیز عمرہ ہے۔ عمرہ فرض نہیں ہے، البتہ سنت مؤکدہ ہے، جس کے پاس وسعت ہو، استطاعت ہو، وہ عمرہ کرے، لیکن فضیلت اس کی بہت ہے۔ فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنے گناہ انسان سے ہوتے ہیں، اگلا عمرہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہاں جا کر، جب حاجی پہنچ جاتا ہے، عمرے والا پہنچ جاتا ہے، پہلے احرام سے فارغ ہو جاتا ہے، کہ اس کے بعد زیادہ کیا کام کرے، طواف کرے یا عمرے کرے؟ حاجی پوچھتے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایسا موقع ہے، ایسا موڑ ہے کہ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ طواف وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اس موقع پر اس جگہ کی سب سے بڑی عبادت طواف ہے، اور طواف سے زیادت حسنات ہے، یعنی نیکیاں بڑھتی ہیں، نیکیاں اس میں، اور عمرہ جو ہے کفارہ سیئات ہے، اس سے گناہ انسان کے جھڑتے ہیں۔ تو دونوں ہی کی ضرورت ہے، لیکن جیسے جو طبیعت میں جو اللہ دل میں ڈالے اس موقع پر ویسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ترجیح نہیں ہے، عمرہ کریں، طواف کریں، جو طبیعت میں دل وہاں جا کر اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے وہی خیر ہے۔ اور جو ایک دوسری اس کے بعد بات فرمائے اتمو، پورا ادا کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ حج یا عمرے کا چونکہ آج کل بہت رجحان ہے تو یہ چیز بھی سامنے رہنی چاہیے کہ حج ادا کرنے جائیں جب ہم یہاں سے تو اس کے اتمام کی فکر ہو، یعنی عمل کامل ہو جائے، تام ہو جائے، تمام ہو جائے، ناقص نہ رہ جائے۔ ناقص عمل جو ہے وہ بیکار رہتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ اگر ناقص پیدا ہو جائے تو بیچارہ ساری عمر معذور رہتا ہے، ساری عمر وہ معذوری اس کی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ناقص ہو گیا۔ تو حج یا عمرہ جو بھی حرمین شریفین کا سفر ہو، بالخصوص زندگی میں پہلی دفعہ ہو، تو اس میں یہ کوشش کی جائے کہ ہر اعتبار سے وہ تام ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے۔ ناقص رہ گیا تو اس کا زندگی پر اثر جو ہے وہ بھی ناقص ہی رہے گا۔ تو اتمام جو ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے کہ شرعی احکامات جتنے بھی ہیں اس کے سیکھے جائیں کہ کیا کرنا ہے میں نے وہاں جا کر، حج کا احرام یہاں سے باندھنے سے لے کر، گھر سے لے کر، چلنے سے لے کر گھر میں واپس آنے تک، قدم قدم پر میری جانب شریعت کا کون سا حکم متوجہ ہے، وہ کیا ہے وہ جاننا چاہیے۔ محض یہ نہیں کہ حج پر جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کچھ وہاں جا کے کرنا کیا ہے۔ کتنے بیچارے حاجی ایسے ہیں کہ جو کہ تھک چکے ہوتے ہیں تو طواف زیارت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کو کیے بغیر احرام نہیں کھلتا،
اس کے بعد جتنے بھی پھر افعال ہوں گے وہ سارے گناہ لکھے جائیں گے، کیونکہ سیکھے ہی نہیں، جانے ہی نہیں کہ اہمیت کیا ہے کسی عمل کی، اپنے خیال سے بس چل پڑتے ہیں جو کام دل کر چاہتا ہے۔ تو یعنی ڈاکٹر اگر نسخہ لکھ کے دیتا ہے، دوائی میں 4 گولیاں ہیں، تو یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی گولی رہ نہ جائے، کہ رہ گئی تو نقصان ہو جائے گا۔ لیکن عبادت کے اندر 10 عمل ہیں، 5 عمل ہیں، تو یہ جاننے کی کرنے کی فکر نہیں ہوتی کہ پورے کرنے ہیں 5 کے 5۔ تو اتنے اہم بات چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ اور ایک صاحب کے بارے میں تو سنا، وہ کہنے لگے کہ کسی کو بتانے لگے کہ میں نے آج جو ہے نا حجر اسود کے بہت خوب بوسے لیے میں نے۔ اس نے کہا بھائی تمہیں کیسے موقع مل گیا؟ حج کا موقع ہے، عین رش کے دن ہے۔ اس نے کہا جس دن حاجی سارے مینا چلے گئے تھے نا، میں پیچھے سے بوسے لیتا رہا سارا دن۔ ٹھیک، تو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ بھائی اس وقت کا حکم کیا ہے۔ تو یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ سب اتمام کے اندر ہے کہ اپنا حج پورا کرو، یعنی احکامات سیکھو۔ تو حج کرنا ہو، عمرہ کرنا ہو، سیکھ کر جانا چاہیے، علماء سے پوچھ کر جانا چاہیے، قدم قدم پہ رہنمائی ہوتی ہے وہ لے کر جانی چاہیے۔ اور دوسرا اتمام ہے کہ اس عمرے اور حج کو جاندار بھی بناؤ، کیونکہ احکامات یہ ظاہراً اس کا ڈھانچہ کھڑا کر دیں گے، ظاہری ڈھانچہ کھڑا کر دیں گے، لیکن اس کے اندر جو رونق اور روح اور اثر ہے وہ کسی اور چیز سے آتی ہے۔ کہ حج جو ہے وہ واقعی حج مبرور بنے، اعمال تو ارکان پورے ہو گئے، طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی، وقوف بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ ہے کھوکھلا، اندر اس کے جان نہیں ہے۔ تو اعمال کے اندر ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک ان کے اندر جان ہوا کرتی ہے۔ نماز ایک ظاہر ہے اس کا، اور ایک اس کے اندر روح ہے، جان ہے۔ تو یہ بھی اتمام میں داخل ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو گیا، بالکل اعضاء سلامت ہے، اس کے سب کچھ صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن روح نہیں ہے، تو کس کام کا ہے؟ لاش ہے، کس کام آئے گی؟ کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوگا زندگی میں۔ اس بچے کا ایک نام نشان رہ جائے گا، ہوا تھا، پیدا ہوا تھا، یاد رہ جائے گا، لیکن اس کا آگے آپ کو اثر نظر نہیں آئے گا۔ ہاں اگر پورا ہوا، روح بھی اس کے اندر آ گئی، تو پھر اب یہ زندگی میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ تو حج ہو یا عمرہ ہو، حرمین کا یہ سفر ہو، اگر یہ بھرپور ہوگا، روح اس کے اندر موجود ہوگی، تو وہ پھر زندگی میں تبدیلی کا باعث بنیں گی۔ اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی آدمی سیکھے۔ احکام جو ہیں وہ علماء سے سیکھے جاتے ہیں، فقہا سے سیکھے جاتے ہیں، مفتی حضرات سے پوچھے جاتے ہیں، اور یہ جو روح ہے یہ ان سے سیکھی جاتی ہے جن کے پاس یہ روح وافر مقدار میں موجود ہے۔ اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے کہ اس عمل کے اندر جان کیسے پیدا ہوگی۔ آداب بالخصوص بہت بڑی ایک بات ہے کہ اس سفر کے اور اس جگہ کے جو آداب ہیں بس ان کا انسان خیال رکھے۔ آداب، کیونکہ ادب ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ مثلا جگہ ہے، وہاں کتنے لوگ آتے ہیں کہ خالی جھولیاں لاتے ہیں اور جھولیاں بھر کے جاتے ہیں اعمال سے، اثرات سے۔ یہ اصل جھولی کا بھرنا یہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جھولی کا بھرنا نوٹوں سے ہوتا ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ فلان جو ہے وہ بزرگ جو ہیں وہ بڑے جو ہے وہ گنج بخش ہیں، خزانے بخشتے ہیں۔ تو خزانوں سے ہماری چونکہ کوتاہ نظر ہے تو ہماری نظر خزانوں میں ادھر ادھر چلی جایا کرتی ہے، حالانکہ خزانے اصل تو یہ ہیں کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اس کی معرفت نصیب ہو جائے، انسان جنت میں جانے والا بن جائے۔ سب سے بڑے خزانے تو یہ ہیں، ہدایت جسے کہتے ہیں، ہدایت، برکت، رحمت، عافیت، یہ چیزیں خزانے ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگ جھولیاں بھر کے آتے ہیں، اور کئیوں کو دیکھتا ہوں کہ بھری جھولیاں خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ بے ادبی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کیونکہ بارگاہ ہے جو بہت نازک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کیا ایمان والو اللہ کے محبوب موجود ہوں تو ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کیا کرو۔ حالانکہ ویسے سوچا جائے لاجک کے لحاظ سے، جو ایک عام ہماری لاجک ہے، اس میں کیا ہے؟ آواز سے اونچی آواز ہو جائے تو کیا ہے؟ نہیں، اللہ کے ہاں یہ ہمارے اس طرح کے ضابطے نہیں ہیں، وہاں کچھ ضابطے اور بھی ہیں۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں کسی امتی کی جانب سے کچھ تھوڑی سی گرانی آ گئی تو بس اس کی خیر نہیں ہے، وہ اپنی خیر بنائے،
زندگی بھر کے اعمال صفا ہو جائیں گے اس سے. تو یہ اس چیز کا بھی خیال ہوتا ہے. یہ بھی چیز سیکھنے کی ہے کہ انسان اعمال بھی کرے، سب کچھ کرے، اور وہاں ان کو پھر ضائع نہ کر کے آئے، بھرپور اعمال کو بنا کر آئے. تو یہ سب اتمام میں داخل ہے. اور اسی اتمام میں یہ چیز بھی داخل ہے للہ، کہ سارے کام کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے ہوں. نفس کے لیے نہ ہوں، لوگوں کے لیے نہ ہوں، دکھانے کے لیے نہ ہوں. لوگ کہیں گے حاجی صاحب، نیم پلیٹ لگ جائے گی الحاج فلاں. یہ زمین کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں یہ تو بہت جلدی گل بھی جاتی ہیں، سڑ بھی جاتی ہیں، زنگ آلود ہو جایا کرتی ہیں. اصل جو تختی ہے وہ تو عرش پر لگنی چاہیے انسان کی. یہاں کی تختی کا کیا بھروسہ؟ اصل اگر اللہ کے ہاں لگ گئی تو پھر سب جگہ ہی لگ گئی، لیکن اگر وہاں نہیں لگی، زمین کے چپے چپے پر لگ گئی، تو وہ کسی کام کی نہیں ہے. اللہ کے ہاں قبول ہو جائے عمل تو وہی اصل ہے، اور اس کی بنیاد اخلاص ہے للہ، کہ اللہ کے لیے جو کام کیا جائے وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف پایا کرتا ہے. تو یہ حج اور عمرے کے بارے میں یہاں احکامات کا بیان شروع ہوتا ہے. یہاں ایک حکم جو اگلی آیات میں آیا ہے وہ ہے محصر. محصر اس بندے کو کہتے ہیں جس نے حج اور عمرے کا احرام باندھ لیا لیکن کسی وجہ سے اب آگے نہیں جا سکتا، روک لیا گیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء جیسے پچھلی آیات میں چل رہی تھی کہ وہاں روک دیا گیا آپ کو. تو ایسے بندے کا حکم پھر یہ ہوتا ہے کہ اول تو کوشش کرے پہنچنے کی، لیکن نہیں پہنچ پاتا، بس ختم ہو گئے، امکانات ختم ہو گئے، تو پھر اب یہ احرام کھولے گا. لیکن احرام کھولنے سے پہلے اس کو ایک قربانی بھیجنی ہوگی حرم کے اندر. حدود حرم کے اندر جانور بھیجیں گے، وہ جانور ذبح ہوگا. جو ہی وہ ذبح ہو جائے گا اس کا احرام کھل جائے گا، احرام کھول دے گا. تو یہ ایک اللہ نے چھوٹ رکھی ہے، محصر اسے کہتے ہیں. تو ان آیات میں اسی چیز کا بیان ہے کہ جو قربانی تمہیں میسر ہو کر لو اور اس کو حرم کے اندر بھیج دو. جب قربانی پہنچ جائے پھر سر منڈوا دینا. تو سر منڈوانا، یہ احرام کھلتا ہے سر منڈوا کر، چاہے عمرے کا احرام ہو چاہے حج کا احرام ہو، اور سر منڈوانا چاہیے. حضور نے فرمایا رحم اللہ المحلقین، رحم کہ اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم کرے، یعنی جو احرام کھول کر سر منڈواتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، جو بال چھوٹے کرواتے ہیں ان پر بھی؟ فرمایا رحم اللہ المحلقین. پھر وہی جملہ دوہرا دیا. پھر پوچھا والمقصرین یا رسول اللہ، فرمایا رحم اللہ المحلقین. 3 دفعہ محلقین پر رحمت ہوئی. پھر آگے فرمایا والمقصرین، کہ بال چھوٹے کروانے والوں پر بھی رحمت ہے. تو جب آدمی سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاتا ہے تو بالوں کی محبت بھی یہیں چھوڑ کے جانا چاہیے. وہاں جب اللہ کی منشا ہے کہ سر منڈواؤ تو منڈوا دینا چاہیے. اور وہاں پھر بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں تو مختلف بھانت بھانت کے لوگ آئے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی کینچی سے بال تھوڑے سے کاٹ رہا ہے، وہ 4 کاٹ رہا ہے، کوئی 5 کاٹ رہا ہے. تو ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنے احرام کو اور سفر کو خراب نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ کا واضح حکم ہے اور جو سب سے اچھا عمل ہے وہ کریں، سر منڈوا دیں بس. چاہے ابھی بال ایک بھی نہ ہو پھر بھی دوبارہ اس کے اوپر اس طرح پھروایا جائے، یہ حکم ہے. اور آگے فرمایا کہ اگر احرام کی حالت میں کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اس کو مسئلہ بن گیا، اس کو سر ویسے منڈوانا پڑ گیا، تو اس کا بھی طریقہ ہے. شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے اگر آدمی طریقے سے چلتا ہے. تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ وہ روزے رکھنے پڑیں گے اس کو. 3 روزے ہوں گے، یا پھر 6 آدمیوں کو کھانا کھلائے گا، یا 1 جانور ذبح کرے گا. یہ اس کو اختیار ہے ان 3 میں سے. اس سے پھر اپنا سر منڈوا سکتا ہے. اگر کوئی پھوڑے بن گئے ہیں، کوئی اور مسئلہ ایسا طبی مسئلہ پیش آ گیا ہے، تو اسے بھی گنجائش ہے کہ احرام کی حالت میں سر منڈوا سکتا ہے. اس کے بعد اگلی آیات میں بیان کیا کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں صرف حج ہی حج ہوتا ہے. دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں عمرہ بھی ساتھ شامل ہوتا ہے. اور پھر اس میں پھر آگے 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں عمرے کا احرام عمرہ کرنے کے بعد کھول دیا جاتا ہے. اور ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ عمرے کا احرام عمرہ کر لیا لیکن احرام نہیں کھلتا، وہ کھلے گا جا کے وہ حج والے دن. اسے قران کہتے ہیں، دوسری کو تمتع کہتے ہیں، پہلی کو افراد کہتے ہیں. تو 2 والی تمتع اور قران والی میں قربانی ہوتی ہے. جو عمرے اور حج کو جمع کرتا ہے اس پر قربانی ہوتی ہے، جو صرف حج کرتا ہے اس پر قربانی نہیں ہوتی. اور اسی میں سے یہ حکم یہ ہے کہ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا تو وہ پھر 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے بعد میں فارغ ہونے کے بعد پورے کرے. 10 روزے پورے کرے گا تو اس کی قربانی کی طرف سے یہ بھی کفایت کر جائے گی. غریب ہے، نہیں کر سکتا، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے. اور یہ جو تمتع والا حکم ہے کہ حج اور عمرے دونوں کو اکٹھا کرنا، یہ فرمایا ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ اور حرم کے حدود میقات کے اندر رہنے والے نہیں ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ صرف حج کیا کریں، عمرہ نہ کریں.
اسی سے علماء نے ایک مسئلہ بھی نکالا، کتنے باریک ذہن ہوتے ہیں. فرمایا کہ مکے والے چونکہ مہمان نواز ہیں، میزبان ہیں، اور حاجی مہمان ہیں، تو میزبانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے اوقات یہ جو حج کے اوقات ہیں ان کو فارغ کر دو آنے والوں کے لیے، کیونکہ تم بھی اگر عمرے میں لگ جاؤ گے ان دنوں میں تو حرم میں آنے والوں مہمانوں کو مسئلہ نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے مہمانوں کا اکرام بھی کیا، اور اس سے گویا کہ اس طرف تسلی بھی ملتی ہے کہ اگر مہمان کے اکرام میں اور لحاظ میں آدمی کچھ تھوڑی بہت جو ہے امن اپنا رہ بھی جائے تو اللہ اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں. وہ کمی ظاہر میں ہوتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی، اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں. اب یہی چیز علماء نے کہا، لیکن فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد، وہاں پہنچنے کے بعد بعض اوقات یہ نظر آتا ہے کہ آپ تو حرم کے طواف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ باہر بھی ہوتے ہیں وہاں کے مقامی بالخصوص. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تقسیم سی ہے، کیونکہ اگر وہ ان سب کے دل میں بیت اللہ کی نماز کا اور وہاں کی وہی ایک استحضار اور کیفیت جو ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو آپ کو تو وہاں دل دھرنے کی جگہ نہ ملے. تو یہ اللہ نے ایک سلسلہ بنا رکھا ہے، اس لیے وہاں کسی کو بھی حقیر نہ سمجھا جائے. جو جس جگہ ہے بس ٹھیک ہے، ہم اپنے کام کریں، وہ اپنا کام کرے گا. تو یہ حج کے احکامات کا تھوڑا مختصر تذکرہ ہے، انشاءاللہ آگے بھی آ رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.